درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ واقعی آئی اور بہتری کا سوچتے ہیں۔ ایسے ہی ایک درویش صفت انسان تھے پروفیسر واسق محمود مرحوم۔ اکتوبر 2008 میں لاہور کے ماڈل ٹاؤن پارک میں انہوں نے ایک ننھا سا پودا لگایا جس کا نام رکھا گیا دا ونڈرفل کلب TWC۔ یہ صرف ایک کلب نہیں تھا بلکہ ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جس میں اپنی صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی صحت مند زندگی گزارنے کا فن سکھایا جائے۔ یوگا کے مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کے صحت مند زندگی کی طرف راغب کیا جائے۔ اس مشن کو آگے بڑھانے والوں میں ایک نمایاں نام انجینئر محمد اعظم کا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک میکینیکل انجینئر ہیں، مگر دل سے صحت عامہ کے ایک خاموش خادم۔ انہوں نے پروفیسر واسق محمود سے یوگا کا یہ فن سیکھا، اور جب پروفیسر صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس ننھے پودے کی آبیاری کا عزم بھی اپنے کندھوں پر لے لیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ پودا اللہ کے فضل و کرم سے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ محمد اعظم صاحب نے نہ صرف اس مشن کو جاری رکھا بلکہ لوگوں کو یہ شعور بھی دیا کہ جب انسان مختلف بیماریوں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا حل صرف ہسپتالوں اور ادویات میں نہیں ہوتا، بلکہ یوگا کی باقاعدہ مشقیں انسان کو صحت مند، توانا اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے لوگوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کیا اور انہیں معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے فعال اور متحرک زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا۔ بعد ازاں کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے کراچی ہجرت کی، جہاں گلشن حدید میں دوستوں کے تعاون سے TWC یوگا کلب کی بنیاد رکھی اور یوگا کلاسز کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس صحت مند سرگرمی کی جانب راغب ہونے لگے اور ممبران کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج پاکستان کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں TWC کی سینکڑوں شاخیں کامیابی سے یوگا کلاسز منعقد کر رہی ہیں۔ اسی کارواں کا ایک روشن باب شہزادہ سلیم سے جڑا ہے۔ انہوں نے 2014 میں کراچی میں محمد اعظم صاحب کی زیر نگرانی یوگا سیکھنا شروع کیا اور 23 مارچ 2016 کو چند دوستوں کے تعاون سے بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی میں TWC کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں ممبران کی تعداد بہت کم تھی، مگر شہزادہ سلیم صاحب نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک باسکٹ بال کورٹ میں بغیر کسی معاوضے کے یوگا کلاسز شروع کی گئیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی دلچسپی بڑھتی گئی اور ممبران کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ آج الحمدللہ اس کلب کو قائم ہوئے 10 سال مکمل ہو چکے ہیں اور یوگی حضرات کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ ان میں ریٹائرڈ فوجی افسران، ڈاکٹرز، کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ، وکلاء، سائنسدان، انجینئرز، بزنس مین، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق مقامی تربیت یافتہ یوگا انسٹرکٹر ہیں۔ ان کے ساتھ محمد ندیم اعظم، محمد خان نیازی، محمد اختر، میجر فضل جاوید اور دیگر احباب بھی اس مشن کو بغیر کسی فیس کے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں یوگا کی مختلف مشقوں کے ذریعے لوگوں کو شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کی درد، انزائٹی اور ذہنی دباؤ سے نجات دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جدید تحقیق بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ یوگا از اے میڈیسن اور صحت مند زندگی کے لیے یوگا سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ بحریہ ٹاؤن یوگا کلب کی انتظامی امور ایک فعال کمیٹی کے سپرد ہیں، جس کی سربراہی عبدالقیوم قریشی کر رہے ہیں۔ قریشی صاحب نہ صرف یوگا کلب کے ایڈمن ہیں بلکہ انتظامی کمیٹی کے تعاون سے تمام معاملات نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، ہفتے کے 7 دن یوگا کلاسز بلا تعطل جاری رہتی ہیں۔ کلب کی ضروریات، ممبران کی سہولتیں، تقریبات کی منصوبہ بندی، تفریحی دورے اور مختلف پروگرامز،
یہ سب انتظامیہ کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ کلب کی انتظامیہ نے اس ادارے کو ایک شناخت دینے کے لیے اپنا پرچم اور یوگا ترانہ بھی ترتیب دیا ہے۔ صبح اٹھنا اگرچہ زحمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس ترانے کے خالق معروف شاعر و ادیب ڈاکٹر وحید احمد صدارتی تمغہ امتیاز ہیں، جبکہ اس کی کمپوزیشن اور آواز دی ہے سید عظیم صابر نے۔ کلب کی خدمات کو قومی سطح پر متعارف کروانے کے لیے ممبران نے ہستہ منع ہے میں شرکت کی، جس کے میزبان ہیں تابش ہاشمی۔ ہر سال کلب کی انتظامیہ بڑے جوش و خروش سے سالانہ تقریب منعقد کرتی ہے، جس میں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور ممبران کو یادگاری سوینئرز بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 14 اگست یوم آزادی اور 21 جون ورلڈ یوگا ڈے بھی شایان نشان طریقے سے منائے جاتے ہیں۔ یوگا کلب نہ صرف جسمانی صحت اور ذہنی سکون کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، بلکہ سماجی ذمہ داریوں میں بھی پیش رہتا ہے۔ جولائی تا اگست 2025 میں سیلاب زدگان کے لیے ایک کامیاب فنڈ ریزنگ مہم چلائی، جس کے دوران 1.2 ملین روپے جمع کیے گئے، جو بعد ازاں الخدمت فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے حوالے کیے گئے۔ آج یہ یوگا کلب محض ادارہ نہیں رہا، بلکہ ایک خاندان کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں اور باہمی محبت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ یہاں مختلف سیاسی نظریات، مسالک اور علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود کبھی اختلافات کو جگہ نہیں دی گئی۔ آج جب یہ کارواں اپنی منزل کے 10 سال مکمل کر رہا ہے، تو اس خوشی کو ایک یادگار جشن کی صورت میں منایا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں موسیقی، ہنسی مذاق، کوئز مقابلے اور دیگر پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ حاضرین میں مختلف سیگمنٹس کے ذریعے انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور ہر یوگا ممبر کو ایک یادگار سوینئر بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ صرف ایک جشن نہیں، بلکہ ایک خواب کی تکمیل ہے، ایک ایسا خواب جو خدمت، محبت اور صحت کے پیغام سے روشن ہے۔